السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ یہ سوال ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا سے۔ تو انہوں نے قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہندو کو مسلمان جو ہے تلوار کے نوک پر بنایا گیا ہے، تو اس پر بھی علی مرزا نے اپنی رائے دی ہے اور بتایا ہے کہ اسلام میں ایک تو آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور تلوار کے نوک پر تو بالکل آپ جو ہے مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور جس طریقے کا معاملہ لوگ کہتے ہیں اور جس طریقے کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو یہ جو بھی ساری چیزیں آتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، جب تک صحیح کوئی چیز معلومات نہ ہو جائے آپ سنی سنائی باتوں پر مت جائیے، کیونکہ اسلام یہ کبھی نہیں بتاتا یا کبھی نہیں یہ کہتا کہ آپ کسی پر زبردستی کریں اور اسے مسلمان بنانے کی کوشش کریں، جب تک کہ وہ خود سے اور اسلام کو، اسلام کی اچھائی کو اگر نہ قبول کر لیں، تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی ضرورت کے حساب سے یا کوئی زبردستی اگر آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ مسلمان ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اور جو بھی ہم سب سے جانے انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرما دے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی زبردستی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی خود کی اپنی مرضی نہ ہو، اور اللہ جب تک اسے ہدایت نہ دے دے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو یہ باتیں ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھا دے، آمین ثم آمین۔ جب مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 یا اس سے زیادہ لوگ ملانے مذاہب کا ذکر ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بدھ مت، ہندو مت، جن کی خود اپنی تاریخ ہزاروں سال ہے، ان کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا سے 315 جو رسول ہے نا، ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ ٹوٹل 25 انبیاء کا ہے۔ بڑے بڑے مذاہب جو دنیا میں ہیں، اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ ٹیم انڈیا سے غالباً ایک ہندو صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمارا دھرم جو ہے وہ 5000 سال پرانا ہے، اور آپ مسلمانوں نے ہمیں آ کے زبردستی مسلمان کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہندوؤں نے، اور اس میں کوئی صحیح بخاری کا 4108 ریفرنس ہے۔ وہ دیکھی میں نے ویڈیو۔ ہاں جی، اس بارے میں جی آپ بتائیں۔ اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں، انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو وہاں مسجدوں کو تالے تک لگا دیے۔ تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کیے ہیں صلیبی جنگوں کے اندر۔ تو یہ بالکل غلط الزام ہے، اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر خشک تر کا ذکر ہے۔ جب مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 یا اس سے زیادہ لوگ ملانے مذاہب کا ذکر ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بدھ مت، ہندو مت، جن کی خود اپنی تاریخ ہزاروں سال ہے، ان کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا صرف یہ مشرق وسطیٰ اور چند یہ جو قریب کے ممالک ہیں وہیں تک یہ انبیاء آئے، اور باقی اس امت کو جس طرح چین میں ایک بڑی ایک آبادی جو آج تو 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اسی طرح انڈیا، یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ آئے ہر جگہ۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ یہ تو واضح آیت ہے قرآن کی۔ اب رہ گیا کہ ہمارے علم میں تو قرآن میں ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا، اکثر کا نہیں کیا۔ قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے 315 رسول ہیں۔ تو 315 جو رسول ہیں نا، ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ ٹوٹل 25 انبیاء کا ہے۔ تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا؟ یہ جو ہر خشک و تر ہے نا، یہ اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے سورۃ الانعام میں، کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا اور نہ کوئی پتا گرتا ہے، خشکی میں نہ تری میں، مگر اللہ کے علم میں۔ یہ ہے بات، قرآن میں نہیں۔ وہ جو بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا جس میں ہر چیز لکھی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ ایون قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے، جس میں سے قرآن بھی نازل ہوا، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ سارا نالج اس میں ہے۔ رہ گیا قرآن، تو قرآن ڈاکٹرن میں تمام پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا،
और तमाम मज़ाहब का भी जिक्र है। देखिए दुनिया में जो बड़े बड़े अगर मज़ाहब हैं, आप उनको लिस्ट डाउन करें तो एक खुदा का कॉन्सेप्ट तो सब में है ना, चाहे वो ज्यूज हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, तो उसका भी जिक्र कुरान में मौजूद। दूसरा जो ये बुत परस्ती का मजहब है, बुतों की परस्तिश, इस हवाले से भी डिस्कशन मौजूद है। तीसरा अगर कोई कह सकते हैं एथियस्ट, डिनाइल ऑफ गॉड, उनके जवाबात भी कुरान में दिए गए हैं। चौथा यह कि खुदा को तो मानते हैं लेकिन आखिरत का इनकार करते हैं कि आखिरत कोई नहीं होने वाली। तो डॉक्ट्रिन में ये चार बड़े बड़े मज़हब जो दुनिया में हैं, अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे ना तो दुनिया का हर मजहब किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। मसलन अगर आप हिंदुओं को लें तो कुरान में ना भी जिक्र हो, बुत परस्ती वाले मजहब में तो आता है ना। अगर आप सिखों को लें, वो कुरान में कहीं फिट ना हो, तब भी अहले किताब का जो एक सिलसिला है उसके अंदर तो फॉल करता है, क्योंकि वो हमारे नबी को भी मानते हैं, नबी इस्लाम को भी वो अवतार मानते हैं वो। तो जितने दुनिया में इस वक्त मज़ाहब हैं, किसी ना किसी दर्जे में वो जो चार बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें या मज़ाहब, उनमें फॉल करते हैं। तो डॉक्ट्रिन तो कुरान में मौजूद है। Non-Muslim brother by the name of Jagdish, who makes a reference to one of Dr. Zakir Naik's talks yesterday. His question is, Brother Jagdish would like to know, if prophets were sent to every nation of the world, then which prophets were sent to India? Can Ram, Krishna, etc. be considered prophets of God? Second but related question is, if several revelations were sent by God before the Quran, can we consider the Vedas or the Bhagavad Gita, etc. as the word of God? The question posed was that if prophets were sent to each and every nation, as the Quran says in Surah Fatih, chapter 35, verse 24, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفَ فِيهَا نَذِيرٌ, there is not a nation or a tribe to whom we have not sent a warner or a guide. The Quran says in Surah Ra'd, chapter 13, verse number 7, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, and to every nation have we sent a guide. Prophets were sent to each and every nation. The question posed was that which prophets were sent to India? Can we consider Ram as prophet of God, as Krishna prophet of God? And which revelation was sent to India? Can we consider Veda to be the word of God or Bhagavad Gita to be the word of God? Brother, by name, there are 25 messengers mentioned in the glorious Quran, like Adam, Noah, Abraham, Ismail, Ishaq, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. 25 by name. So whichever the Quran mentioned, we can say for sure they were prophets of Almighty God. But which are not mentioned in the Quran, what we can say, maybe. There are some politicians, Muslim politicians, who say that Ram alayhi salam, Ram may peace be upon him, as though he is a prophet of God. They scratch the back of the non-Muslims so that they in turn scratch their back. See, what I say, that Quran doesn't mention Ram as the prophet of God. Quran doesn't say Krishna as the prophet of God. What I say, that maybe they were. But even if they were messengers of God, what we have to realize is that all the messengers that came, all the prophets that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were only sent for their group of people, and the message was meant for a particular time period. So even if Ram was a messenger of God, I'm not saying he is, even if he was, hypothetically, taken for granted he was, even if he was, today the Indians should not follow Ram or Krishna. Because if he was a prophet, he was only meant for that time and for those people. Today you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, who was not sent only for the Muslims or the Arabs, but the Quran says in Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, we have sent thee not but as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. The Quran says in Surah Sabah, chapter 34, verse 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning them against sin. But most of the human beings, they do not know. So even if Ram was a messenger, even if Lakshman was a messenger, even if Krishna was a messenger, he was meant for those people and for that time. Even if he was, today all the people in the world, whether in India, America, Europe, Arab countries, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Similarly, the name of 4 revelations are given in the Holy Quran: the Torah, the Zabur, the Injil and the Quran. Whether Veda is the word of God, whether Bhagavad Gita is the word of God, since they are not mentioned by name, I cannot say for sure they are word of God. Quran says there were revelations sent to various people, various revelations. Name of all have not been mentioned. So what I say, Bhagavad Gita may be the word of God, Ramayana may have been the word of God, Veda may have been the word of God. I cannot say for sure. But even if they were the word of God, since all the revelations that came before the glorious Quran,
they were only meant for their people as they were meant for a particular time period. Therefore the Quran says that since it was not meant for eternity, Allah didn't think it fit to preserve these revelations. And the glorious Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 79, it says, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. That woe to those who write the book with their own hands and then say this is from Allah, to traffic with it for a miserable price. Woe to those for what they hand to write, woe to those for what they earn. That means all the revelation that came before the Quran, since they were meant only for a particular group of people, they were not meant for eternity, Allah didn't think it fit to preserve it. Therefore they have been changed. So even if Veda were the word of God, today they are not in the authentic form. Bhagavad Gita is not maintained in the original form. Besides the Quran, all the religious scriptures have been distorted. And since Quran is not meant only for the Muslims, not meant only for the Arabs, the Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse 52, that here is a message for the whole of humankind. Let them take warning therefrom. Let them know there is only one God. Let the men of understanding take heed. Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 185, Ramadan was the month in which the Quran was revealed as a guide to the humanity, as a criteria to judge right from wrong. Quran says in Surah Al-Zumur chapter 39 verse 41, that we have revealed to thee, that Prophet Muhammad, peace be upon him, the book to instruct mankind. It doesn't say to instruct the Arabs or the Muslims, but to instruct the whole of humankind. So Quran is a revelation which is meant till eternity and for the whole of humankind. Even if Veda was the word of God, even if Bhagavad Gita was the word of God, today it has not maintained its original form. Quran says in Surah Hijr chapter 15 verse number 9, Allah will guard it from corruption. It's an uncorrupted book. So even if Veda was the word of God, it has been changed. Even if it hasn't been changed, if some people say, it was only meant for those people and for that time. Today all the people in the world, whether living in India or America or Europe, they should follow the last and final revelation, the glorious Quran. Question from the gent side. आपकी टीम को इंडिया से गालबन एक हिंदू साहब होंगे, क्योंकि वो हम लिख रहे हैं तो वो अपने आप को, उन्होंने कहा जी हमारा धर्म जो है वो 5000 साल पुराना है और आप मुसलमानों ने हमें आके ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने आपकी कोई वीडियो भी अपलोड की हुई है हिंदुओं ने, और उसमें कोई सही बुखारी का 4108 रेफरेंस है। वो देखिए मैंने वीडियो। हाँ जी, इस बारे में जी आप बताएं थोड़ा। देखें जी, मुसलमानों ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान कोई नहीं किया। अगर ऐसे हुआ होता ना तो आज इंडिया पाकिस्तान में आज भी हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से डबल है। 90 करोड़ से ज़्यादा हिंदू मौजूद हैं सब कॉन्टिनेंट में जी। मुसलमान तो बमुश्किल 40-45 तक होंगे या 50 कर लें, यानी आधे हैं हम उनके। अगर तलवार के जोर पे कलमा पड़ा होता ना सर तो ये सारे मुसलमान होते हैं, ऐसा नहीं था। हाँ, तलवार के जोर पे एंटर ज़रूर हुए और ज़ाहिर है कि वो एक जंगजुओं वाला सिस्टम था। मैं उन जंगों को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, क्योंकि वो यानी दुनियादारी की जंगें थी जी। खुलफा राशिदीन के बाद जितनी जंगें लड़ी गई हैं वो एक सुपर पावर का आप समझ लें उनका एक्सप्लोजन था जो आगे चल पड़ा। जो खुलफा राशिदीन की जंगें हैं वो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से एक नंगी तलवार थे जो काफरों पर अजाब इस्तिसाल की शक्ल में नाजिल हुई। मेरा एक लेक्चर है मसला 85 कुरान और किताल हमारे नबी अलैहिस्सलाम की दो खुसूसियात। उसमें मैंने बताया कि अगले अंबिया का जब इनकार किया जाता था अल्लाह की तरफ से कभी चंगाड़ का अजाब आता था, कभी पत्थरों का अजाब आता था, कभी गरक करने का समुंदर में, कभी सैलाब के अंदर डुबोने का। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत का जब इनकार किया गया तो कुरान पाक में सूरह तौबा और अनफाल में है कि अब अज़ाब इस्तिसाल अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के साथियों सहाबा इकराम के ज़रिए तलवार इन पे मुसल्लत करेगा। इसलिए सूरह तौबा में है ना कि जब ये 4 महीने गुजर जाएं, जहां काफिरों को पाओ कत्ल करो जो काफिर उस एरिया के हैं जी। या वो जजीरा नुमा अरब छोड़ के चले जाएं। यही अगर सहाबा तलवार ना उठाते तो आसमान से पत्थर बरसने थे। ये नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। इसी तरीके से हुजूर का मोज़ा भी पिछले अंबिया से मुख्तलिफ है। बाकियों के तो टेंजिबल मोज़ात होते थे, हमारे नबी का क़यामत तक के लिए नबूवत थी, मोज़ा भी क़यामत तक के लिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान अज़्ज़िक्र को हमने नाज़िल किया, हम इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। इसलिए मेरा लेक्चर है कुरान और किताल हमारे नबी की दो खुसूसियात।
مسئلہ 85 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تلوار کے تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی, لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ, ان کا استحصال کرتے تھے, ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا. اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر. مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق, انگلش میں ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز, جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو, رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے, تاکہ مذہبی جبر ختم ہو. وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے. فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا. آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے, وہ بھی ایسے کر کے سنے گا, سنتا ہے, اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دیں, کوئی آپ کو نہیں کہے گا. فرعون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا. اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے, اس کا خالق اسلام ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوا, جو لوگ پتھروں کی, چاند سورج کی عبادت کرتے تھے, انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار, ان کی کیا اوقات ہے, کریٹر کو پوچھو, پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں. اس لیے وہ ڈرتے نہیں سر. گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں, وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے. یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے, کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں, اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے. یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے, ایک کانٹیکسٹ میں تھی. یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے, وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ابن عمر جب مجمع چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابعی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے. وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے, اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں, اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے. تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا, ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا. مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو, اس میں وہ میں نے محاورتاً الفاظ تھے, اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہیں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی. جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی. تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر, وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے قتال جب تم دونوں کافر تھے باپ بیٹا, معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے. وہ یہ نہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہا ہے آپ کو؟ آج بھی مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. کبھی کسی نے تلوار کے نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یا ادھر چھوڑ دیں, آپ پاکستان میں آ جائیں سر, پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں, کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ سب سے اسٹرانگ سٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے, لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے؟ یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں. اگر ایسا ہوا تھا, اور پچھلے ہم 100-150 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, پچھلے 300 سال سے, اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے, تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, ایسا نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈفرنٹ تھا. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر, اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آ کے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258. حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگیں ماری ہیں 6 نہیں, بس ٹھونگوں کا ذکر ہے, 3 ٹھونگوں کا. ان کا میں نے تعبیر اس کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں مر جاؤں تو 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں ماننا. اور بخاری میں الفاظ ہیں ان 6 بندوں کے نام بھی. بخاری کی حدیث ہے 3700. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر نے کرائٹیریا بنایا. اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان 6 بندوں پر تان کریں گے. اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا, اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں.
اب یہ تلاش لوگوں نے کرنا ہے, مسلمانوں نے کرنا ہے پہلے تو, ہندو تو بیچارے بعد میں کریں گے, پہلے تو مسلمان تلاش کر رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی خلافت میں, خصوصاً سیدنا علی کی خلافت میں جنہوں نے تان کیا. تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے. اس میں بھی الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا اسلام کی خاطر. مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی, یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نقل کرتے ہیں جہاں بھی کافر نظر آئے قتل کر دو. تو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیس ٹریٹی ہوا تھا صلح حدیبیہ, کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا. حضور چاہتے تھے کچل سکتے تھے, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں. تگڑا ہو گیا بندہ صلح کر لے, اس کی شرافت ہے. اور پھر طے پایا تھا کہ اگر صلح کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی. انہوں نے توڑ دی, پھر ابو سفیان آ کے منتیں مارتا رہا. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ. آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے. تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا, ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ سارے. آج بھی سر 125 لاکھ 125 لاکھ 1.25 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں. عرب پہ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے. ایون جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے تب بھی جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو ڈائریکٹ عربوں کے پاس آ گئی ہے. 1400 سال سے عرب کی سرزمین میں کبھی کافروں کی حکومت نہیں ہے. تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ 1.25 کروڑ کرسچن ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں, کاپٹک کرسچنز بائی برتھ. یہ سارے تلوار کے زور پہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چلو آج ہم ڈھیلے پڑے ہیں نا, 1000 سال تک تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہم یعنی فن خاں تھے نا پوری دنیا میں, سپر پاور تھے نا. تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا. تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے. اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں, انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو وہاں مسجدوں کو تالے تک لگا دیے. تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کی ہیں صلیبی جنگوں کے اندر. تو یہ بالکل غلط الزام ہے, اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے, اور وہ ظاہر کانٹیکسٹ بھی اس طرح کلیئر نہیں. اب میں نے آج بریف کر دیا بہت زیادہ. ان بھائی نے ہندو جو صاحب ہیں, ان صاحب نے اپنے ایمفسائز کیے 5000 سال پرانے دھرم کو, جو کہ ایک پرائڈ کے طور پہ لیا. کیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ان کمپیریزن ود جوئش اینڈ کرسچن ریلیجن جو کہ سیم ہے کہ خدا تو جا کے ایونچولی ایک ہی ہوتا ہے, تو کیا وہ ہم پہ یہ اس چیز کا پرائڈ کر سکتے ہیں یا وزن رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ 5000 سال والی بات مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی. 5000 سال والی جو بات ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا ہی ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ 5000 سال سے پہلے جو دھرم تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام ہی تھا نا. جی. کبھی مسلمانوں نے کسی پیغمبر کو باہر نکالا ہے؟ کرسچینٹی تو انکار کرتی ہے نا نبی علیہ السلام کا, ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں کیا؟ جیوز جو ہیں عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا انکار کرتے ہیں, کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ابراہیمک ریلیجن ہے, تینوں آسمانی ریلیجن ہے, اور یہ بیسیکلی صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ براہمن کا لفظ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بنی اسرائیل کا وہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے, دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. اسرائیل کا ایک قبیلہ گم گیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ ہندو وہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی گائے کی بڑی عزت کرتے تھے, یہ بھی گائے کی کافی عزت افزائی کرتے ہیں, اور یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. وہ گائے کو بھی عزت ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جلوا دیا تھا وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا سونے کا. تو باقی یہ سامری جادوگر نے, پرانا تو اسلام ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کرسچنز بھی جب تک نبی علیہ السلام کے انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, یہودی بھی جب تک انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے. اور ہندوازم ہو, اگر وہ ہندوازم اپنی کتابوں کو مانے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, ہندو مت اور اسلام میں یکسانیت. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی تحقیقات ہی سامنے رکھی ہے نا, آریہ سماج والوں کی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود نہیں ایکسپلور کی ہوئی ہے, وہ ان کے اپنے جو ان کے اندر اچھے علماء ہیں انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ بھی خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے, کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, ایک خدا کو مانا جائے. ان ساری چیزوں پہ جب پریکٹیکلی ہندو عمل نہیں کر رہے اور انہیں دیوتا بنا لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے, اور پھر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ان بتوں کو جناب وہ ضائع کر کے نئے بھی بنا لیتے ہیں, تو وہ خود اپنے ریلیجن پہ عمل نہیں کر رہے نا. اپنے ریلیجن پہ بھی عمل کرتے ہیں, کم از کم توحید تو ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر وہ دیکھیں وہ توحید صحیح معنوں میں آج کس ریلیجن کے اندر پائی جاتی ہے, تو خود اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پرانا جو ریلیجن ہے وہ بھی اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک سب کے سب
اسلام کے دائی ہیں. نبی علیہ السلام اسلام کے فاؤنڈر بانی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی محمدن نہیں کہتے. یہ انگریزوں نے ہمارا نام محمدن رکھا ہے. ہم تو مسلم ہیں. ہم شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے, اگرچہ ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان نبی علیہ السلام کے اوپر, لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی فرقہ کھڑا کرو. ہم تو کہتے ہیں محمدی بھی, ہم یہ تو حنفی شافی مالکی اور فرقہ واریت کے اگینسٹ ہم ایک ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں, ادروائز تو ہم محمدی نہیں مسلم ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا, سورہ حج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ملت ابیکم ابراہیم ہوا